محمد يا رسول الله يا حبيب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. صدق اللہ العظیم. مذکورہ آیات سورہ زمر کی ہیں. سورہ زمر مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو 8 رکوع پر مشتمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ پاک کا آغاز قرآن مجید کی حقانیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس کے نزول ہونے کے حق میں بیان دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کتاب کا نزول اور اس کتاب کا اتارنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اس کتاب کو قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. پوری حکمت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے. چنانچہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. ہم نے اتاری ہے آپ کی جانب یہ کتاب ٹھیک ٹھیک طریقے پر، سو آپ بندگی کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، دین کو اسی کے واسطے، بندگی کو اسی کے واسطے فارغ کر کے، خالص کر کے. چنانچہ وہ لوگ جو قرآن کریم کے سلسلے میں معترض تھے، قرآن پاک کے اوپر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کو گھڑ رہے ہیں، اپنی طرف سے اس کو بتاتے ہیں. بلکہ بعض لوگ یہ تصور اور گمان کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قصے کہانیاں دوسرے لوگوں سے سن لیتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے ہیں. اس طرح کے خدشات اور خیالات کو قرآن کریم نے کنڈم کیا کتاب کے بارے میں کہ یہ کتاب مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، جو بڑی حکمتوں والا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کو نازل فرمانے والا ہے. اور نبی علیہ السلام کو اس بات کی ہدایت کی گئی کہ حق کے ساتھ سچ سچ ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر نازل فرمائی ہے. آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیجئے، اللہ کے لیے خالصتاً بندگی کیجئے. الا للہ الدین الخالص. کان کھول کر یہ بات بھی سن لی جائے کہ بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کو روا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے لیے بندگی کرنا یہ خود اچھی بات نہیں ہے، اور نہ کوئی اس لائق اور اس قابل ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. بندگی اگر کسی ذات کی ہو سکتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اسی کو روا ہے اور اسی کے لیے بندگی جائز ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا دوسرے حمایتی اور دوسرے اولیاء اپنے بنا لیے ہیں. ما نعبدہم. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پوجتے نہیں ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفی. مگر اس لیے ہم ان کو پوج لیا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمارا مقام کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب تک ہم کو پہنچا دیں. اس طرح کی باتیں وہ کہا کرتے تھے. اور جو تمثال انہوں نے بنا لی تھی، جو معبود انہوں نے بنا لیے تھے، جو صورتیں انہوں نے تراش لی تھی، ان کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے. شیطان نے ان کو سجا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ تم ان کو اپنے معبودوں اور تم اپنے بڑوں کو، اپنے پوروجوں کو، اپنے پرکھوں کو یاد کرنے کا یہ طریقہ نکالو کہ ان کی تمثال بنا لو، ان کی تصاویر بنا لو، ان کے مجسمے بنا لو. آتے جاتے ہر وقت ان کو دیکھو گے تو تمہارے وہ اچھے لوگ تھے، ان کے اچھے کارنامے تم کو نظر آئیں گے، یاد آئیں گے، تو تم بھی اچھے ہوتے چلے جاؤ گے، تم بھی اچھے بنو گے. چنانچہ اس طرح سے دھیرے دھیرے بت پرستی ان کے اندر عام ہوتی چلی گئی. یہ بات آ گئی شروع میں، اور ابتدائی دور میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کو پوج نہیں رہے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ سے چونکہ قریب تر ہیں، ہم ان کو پوجیں گے، ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارا بھی مقام اور مرتبہ اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جائے گا، ہم بھی اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے. اس طرح سے شیطان نے ان کو
اپنے جھانسے میں لیا اور شیطان ان کو اس طرح کی باتیں سمجھایا کرتا تھا۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فی یختلفون، بے شک اللہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان جن چیزوں میں وہ جھگڑ رہے تھے۔ قیامت میں خود بخود فیصلہ ہو جائے گا کہ جو باتیں تم کہہ رہے تھے کیا ان میں ذرہ برابر حقیقت تھی، کیا ان میں سچائی تھی؟ یقیناً سچائی نہیں تھی، اس میں کچھ حقیقت نہیں تھی، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا، اپنی طرف سے بنا لیا تھا۔ اگر کوئی دلیل ان کے پاس ہوتی، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کوئی کسی پیغمبر کی طرف سے کوئی بات بتائی گئی ہوتی، تب تو ایک بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ بھئی ہمیں کہا گیا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ بغیر کسی دلیل کے بلا وجہ وہ اس طرح کی باتیں بنا رہے تھے، تو یقیناً یہ تمام باتیں من گھڑت تھیں، اور ان کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ ہو کر رہے گا کہ وہ کیا صحیح کر رہے تھے اور کیا کچھ غلط کر رہے تھے، اور یقیناً وہ غلطی پر تھے۔ یہ حق ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم اس کو ختم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، جس میں وہ اب جھگڑ رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، البتہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور حق کو نہ ماننے والا ہو، اس کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو ہدایت کے طلبگار نہ ہوں۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اگر اللہ چاہتا کہ اولاد بنائے اپنے لیے تو چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا، وہ تو پاک ہے ہر چیز سے جو ہے وہ مقدس ہے۔ وہ اللہ الواحد القہار، وہ اللہ یکتا و تنہا ہے اور وہ زبردست ہے، بڑا دبدبا اور روب رکھنے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ کے بیٹیاں ہیں فرشتوں کو، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتا رہے ہو، طرح طرح کی باتیں جو ہے کر رہے ہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کو ضرورت ہوتی بیٹے کی اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا بنا لیتا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ خود وہ کسی کو جنتا ہے اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نے جنا ہے، بلکہ تو یکتا و تنہا ہے، وہ ہر چیز کے لیے اکیلا کافی ہے، وہ زبردست ہے اور طاقت و قوت رکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں کو بنایا ہے اور زمین کو بنایا ہے ٹھیک طریقے پر۔ یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ مظاہر کا ذکر فرمایا کہ تم غور کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو کہ اللہ وہ ہے جو لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور اس نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، کام میں لگا رکھا ہے سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، ان میں سے ہر ایک دوڑ رہا ہے، یعنی چل رہا ہے ایک متعینہ مدت تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر لپیٹتا ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ سورج اور چاند سب اپنے مستقر میں ہیں، ہر ایک کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ داریاں مقرر کر رکھی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس میں تم غور کر سکتے ہو۔ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند اور اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی مسطح زمین، اس پر انسان ریسرچ کرتا ہے، غور کرتا ہے۔ جو سائنسداں حضرات ہیں جو سورج کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں، چاند کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں، خلاؤں کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کے ذہن کے گوشے اور دریچے ہمیشہ کھلتے رہتے ہیں اور ابھی تک وہ وہاں نہیں پہنچے جن علوم کو، جن معارف کو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ تو جو لوگ اس سائنس کے اندر گھستے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو یہ تمام چیزیں آشکارا ہوتی چلی جاتی ہیں، ان پر واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جو باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بہت پہلے ارشاد فرما دی ہیں، وہ یقیناً اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، اس پورے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس سے بہتر ان تمام چیزوں کے بارے میں کوئی ذات نہ جان سکتی ہے اور نہ اس کی اچھی شناخت اور اس کی پہچان کر سکتی ہے۔ الا هو العزیز الغفار، کان کھول کر کے سن لو، وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ اگر تم توبہ کر لو گے تو بخش دے گا، وہ معاف کر دے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی اس سے پوچھے گا نہیں کہ اس انسان نے ساری زندگی ناشکری کی، ساری زندگی کفر میں گزار دی، شرک میں گزار دی، اب توبہ کر لی تو جناب معاف کیوں کر دیا؟ اللہ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال ہونے والا ہے، کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا، کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، وہ ہر چیز پر
طاقت رکھنے والا ہے زبردست طریقے سے، اور وہ خوب مغفرت کرنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، ایک جی سے، ایک جان سے اس نے تم کو پیدا کیا، ثم جعل منها زوجها، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے اس نے چوپایوں کے 8 جوڑے پیدا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے آدم و حوا علیہ السلام سے پوری انسانیت کو، بنی نوع انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں کتنے انسان کہاں تک بسے ہوئے ہیں، کتنی عرب آبادی، ہمارے ملک کی موجودہ آبادی پہنچ چکی ہے، کتنے عرب لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جب تک قیامت قائم ہوگی نہ جانے کتنے لوگ آئیں گے۔ یہ سب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہیں۔ یہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا کہ ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے ہم نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس میں تم غور کر سکتے ہو، تدبر کر سکتے ہو، تو تم پہنچ جاؤ گے کہ یقیناً یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا کارنامہ ہو سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کو انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، چوپایوں میں سے تمہارے لیے 8 جو ہے جوڑے بنائے، بکری، بھیڑ اور اونٹ اور گائے، اس میں سے ہر ایک کے جوڑے ملائیں گے تو 8 جوڑے بنتے ہیں۔ ان کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا یہ ہماری مخلوق ہے، اس کے اندر تم غور و فکر کر سکتے ہو، اس کے اندر تم تدبر کر سکتے ہو کہ ہم نے تمہارے لیے کتنی منفعت اس کے اندر رکھی ہے، یہ ہم نے تم کو عطا کی ہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، وہ پیدا کرتا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، عمل تخلیق میں سے ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی طرف 3 اندھیروں کے بیچ میں، فی ظلمات 3، 3 اندھیروں کے بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ ماں کا پیٹ ایک اندھیری ہے، اسی طرح سے مادر رحم وہ ایک اندھیری ہے، اور ایک وہ اندھیری ہوتی ہے جس جھلی کے اندر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے۔ ان 3 اندھیریوں کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ان 3 اندھیروں میں کتنی صفائی کے ساتھ شفاف طریقے پر ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارا نظام تخلیق ہے، اس کے اندر تم غور و فکر کر سکتے ہو، اس کے اندر تم تدبر کر سکتے ہو۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے وہ رب اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، لہ الملک، اسی کا راج ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ایسا ہے، تو عمل تخلیق کے اوپر تم غور کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف بچہ جو ہے وہ ابتدائی دور کے اندر ماں کی جو ہے وہ ماں اور باپ کی جو ہے پشت میں، ماں کی چھاتی میں رہتا ہے منی کے قطروں کی صورت میں، پھر اس کے بعد میں دونوں کا اختلاط ہوتا ہے تو مادر رحم کے اندر وہ منی کا ناپاک قطرہ پڑا رہتا ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس کا خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہڈیاں عطا فرماتے ہیں، پھر بال عطا فرماتے ہیں، پھر ناخن وغیرہ، پھر روح عطا فرماتے ہیں۔ مراحل ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر کس طرح سے اس کو انجام دے رہا ہے۔ یہ خود انسان کی عقل کے دروازوں کو کھولنے والی چیز ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے کہ واقعتاً اللہ کے سوا اس اتنے بڑے نظام کو کوئی دوسری ذات، کوئی دوسری طاقت نہیں چلا سکتی۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، جس نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا اور اس کی طرف اس نے بتایا بھی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کا راج اور اسی کی بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہوا فانا تصرفون، بندگی کسی اور کے لیے روا اور جائز ہو ہی نہیں سکتی اس کے سوا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو، تم کدھر ادھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ کسی کو چاہ معبود بنا لیا، جس کے آگے چاہ سر جھکا دیا، جس اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہو، ذرا سی پتھر سے ٹھوکر لگ گئی اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہو، کہیں گوبر کو پوجنا شروع کر دیتے ہو، کہیں بجلی کو پوجنا شروع کر دیتے ہو، کہیں سورج کو پوجنا شروع کر دیتے ہو، کروڑوں کی تعداد میں دیوی دیوتا تم نے بنا لیے ہیں۔ ان تمام کو چھوڑ کر ایک اللہ کے در پر پڑ جاؤ، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جو ہر چیز پر قادر ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر تم نے طرح طرح کے معبود بنا لیے ہیں۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اگر تم منکر ہوگے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرو گے، اس کی وحدانیت کا انکار کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے تم سے، وہ تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو تمہاری کوئی فکر نہیں۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں پر کہ بندے کفر پر رہیں اس سے وہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا کا کام نہیں ہے کہ بندے کفر پر رہیں، لیکن اس پر فرق بھی کچھ نہیں پڑتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم اس کا حق مانو گے تو بہرحال وہ اس کو پسند کرے گا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہ اگر ساری کائنات کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمان ہو جائیں تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ اور اگر کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تابعداری و اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے تو اللہ کی شان بڑھا نہیں سکتی، ایسی ذات والے ہیں اللہ۔ تو یہ اس کا فائدہ اور اس کا نقصان انسان کی ذات کو پہنچ رہا ہے۔ اگر وہ اللہ کی پر ایمان لاتا ہے، رسالت پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، یہ اس کے لیے کامیابی کی بات ہے۔ اور اگر ناشکرا ہے، کفر کر رہا ہے، اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کی سزا خود بھگتے گا قیامت کے دن۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ قیامت میں انسان جتنا جو کچھ کر کے گیا ہے اتنا بوجھ اپنا خود اٹھائے گا، وہاں کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی شیطان اور معبودان باطلہ جو بھی ہیں وہ سب اپنا اپنا دامن جھاڑیں گے، اپنا اپنا پلہ جھاڑیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو اپنا بوجھ خود بخود اٹھانا پڑے گا۔ ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم پلٹے جاؤ گے، پھیرے جاؤ گے اپنے رب کی جانب، پھر وہ جتلائے گا اور بتائے گا تم کو بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے دنیا میں، جو کچھ کر کے آئے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں سے بھی باخبر ہے، جو دلوں میں تمہارے چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے، وہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو اس سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ تم سوچو کہ وہاں جان بچ جائے گی، وہاں جان نہیں بچے گی۔ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کی معرفت ہر چیز پر حاوی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيل الله۔ یہاں پر انسان کی خاص کیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب انسان کو کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آ گھیرتی ہیں تو وہ اپنے رب کی جانب رجوع ہو جاتا ہے، اپنے رب کی طرف لو لگانا شروع کر دیتا ہے، منیبا الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اسی سے لو لگاتے ہوئے۔ ثم اذا خوله نعمة من، پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نعمت عطا فرما دیتے ہیں، اس سے نجات عطا فرما دیتے ہیں اپنی طرف سے، تو وہ بھول جاتا ہے ما کان یدعو الیہ، جس کے لیے وہ پکار رہا تھا اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، اور ٹھہرائے اس نے اللہ کے ساتھ اسی کے برابر دوسرے معبود، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بہکائے اس کی راہ سے، لوگوں کو بھٹکا دیں اس کے لیے۔ تو یہ خاص کیفیت ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پریشانی پہنچ جاتی ہے اللہ سے لو لگاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں تو پھر ناشکرا ہو جاتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام اس طرح نہ کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں نے اپنی عقل فلاں وقت نہ چلائی ہوتی تو مجھے بڑا نقصان ہو جاتا، یہ تو اچھا ہوا میں نے اس وقت یہ ڈیسیزن لے لیا، یہ فیصلہ لے لیا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ یہ سب انسان کی خام خیالیاں ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا، جبکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، یہ راحت اور یہ سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اب وہ طرح طرح کے ندن جمع انداد یعنی معبود بنانا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمسر اور برابر بنانا شروع کر دیتا ہے، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مزے کر لو، برت لو کچھ دنوں کے لیے، اپنا یعنی تم زندگی گزار لو کچھ دنوں کے لیے اپنے کفر کے ساتھ کچھ دن تم زندگی بسر کر رہے ہو تو تم کر لو۔ انک من اصحاب النار، بے شک تم جہنمیوں میں سے ہو۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بھلا ایک شخص جو بندگی میں لگا ہوا ہے، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سجدے کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، یحذر الآخرہ، اور ہر وقت اس کو آخرت کا غم ستائے ہوئے ہے، آخرت کا خطرہ اس کو لگا ہوا ہے۔ وَيَرْجُو رحمت ربی، اپنے رب کی امید، اپنے رب کی رحمت سے وہ امید اور لو لگائے ہوئے ہے وہ شخص۔
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانکار ہیں، سمجھ والے ہیں، اور جو بے سمجھے ہیں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص کی وہ کیفیات ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کی، ایک دوسرا شخص وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہر وقت وہ اپنے اعمال پر بھی خائف ہے، اللہ سے امید اور رجا رکھے ہوئے ہے، اور جو کچھ اس سے بن پڑ رہا ہے وہ اعمال وہ کیے چلا جا رہا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے علم والے اور بے علم یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کے اندر بھی فرق مراتب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں، سوچتے سمجھتے وہی ہیں جن کو عقل ہے، جو عقل والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات میں مجموعی طور پر مکمل مضمون اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات اور اس کے پورے نظام میں انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچے اور ذرا سی اپنی عقل کا استعمال کرے تو یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو اس پورے نظام کو چلانے والی ذات ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے بھیجے گئے رسول برحق ہیں، اور وہ کتاب قرآن مجید جو وہ لے کر کے آئے ہیں وہ کتاب ہدایت ہے اور ایک حق اور سچی کتاب ہے۔